أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 58. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر دو چیزوں کا پیغام دیا ہے. ایک امانتیں ادا کرنے کا، جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرنا، اور دوسرا انصاف کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ جب کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے تو کعبے کا دروازہ بند تھا. ایک زمانے سے کعبے کے دروازے میں تالا لگا ہوا ہوتا تھا اور اس کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. عثمان بن طلحہ کا وہ جو خاندان ہے، زمانے جاہلیت سے کعبے کی چابی اس خاندان میں رہا کرتی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. جب آپ کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ نے چابی منگوائی، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آئے. آپ نے تالا کھلوایا، کعبے کے اندر داخل ہوئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے. کعبے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو بعض روایتوں میں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چابی ہمیں دے دیجیے. ابھی تک کہ ان لوگوں کے پاس تھی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب مکہ ہمارا ہو گیا، لہذا کعبے کی چابی اب ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم رکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این عثمان، این عثمان، یہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سب کے سامنے آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہا کا مفتاحک، یہ آپ کی چابی آپ رکھ لیجئے، آپ کی چابی آپ رکھ لیجئے، آج امانتیں ادا کرنے کا دن ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسی وقت سنی ہے. آپ جب عثمان بن طلحہ کو چابی دے رہے تھے تب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ یہ ذمہ دار تھے، ابھی تک کے اہتمام کے ساتھ تالا کھولنے کا، بند کرنے کا، چابی رکھنے کا یہ اہتمام کر رہے تھے، لہذا اب انہیں کے پاس رہنے دیا جائے. تو مسلمان ہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں جس حالت میں بھی رہے، لیکن اب تو یہ مسلمان ہیں. اور اس وقت سے لے کر ابھی تک بھی کعبے کی چابی اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے.
ابھی بھی آج بھی ابھی بھی جب کسی بادشاہ کو وہاں جانا ہوتا ہے تو وہ خاندان کا جو بزرگ فرد ہوتا ہے جس کے پاس یہ چابی ہوتی ہے، اب ہمیشہ ان کے خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے چابی رکھنے کے لیے۔ ابھی جو شخص ہے جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا کوئی وارث، کوئی اس خاندان کا کوئی امانت دار انسان، اچھا انسان، اس کا انتخاب ہوگا اور وہ چابی ان کے پاس رہ جائے گی۔ اس طرح سے نسل در نسل 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو ابھی بھی کسی بادشاہ کو اگر وہاں جانا ہے تو اس شخص کو بلایا جاتا ہے جن کے پاس چابی ہوتی ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں چابی لے کر، اب بادشاہ اپنے ہاتھ سے کھولنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھولے، کسی اور سے کھلوانا چاہتا ہے تو ان کے ہاتھ سے کھلوائے، اندر جائے واپس نکلے اور چابی انہیں کے پاس دے دی، وہی لوگ چابی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے پاس ادا کر دو، ان کے اہل کو ادا کر دو، امانتیں جن کی ہے ان کو ادا کر دو، امانتوں میں خیانت مت کرو۔ امانتوں میں خیانت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی علامت بتائی ہے۔ آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں۔ تو امانتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اللہ کی امانت، ایک اللہ کے بندوں کی امانت۔ اللہ کی امانت اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم صحیح طرح سے محفوظ رکھیں، اس میں گڑبڑی نہ کریں۔ لہذا جو عبادتوں میں گڑبڑی کرتے ہیں نا، بدعت و خرافات اس میں شامل کر لیتے ہیں، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں جس حالت میں دی تھی ہم کو اسی حالت میں رکھنا بھی ہے اور آگے والوں تک پہنچانا بھی ہے، یہ ہے امانت۔ جس حالت میں ہمیں دی گئی ہیں عبادتیں اس کو اسی حالت میں محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ کوئی شخص کوئی سامان ہمیں دے تو ہم توڑ پھوڑ کر تو نہیں دیں گے اس کو۔ کسی نے ہم سے کہا کہ یہ 10,000 روپیہ رکھیے، تو ہم 10,000 میں سے 5 نوٹ اصلی نکال کے نقلی ڈال کے دے دیں اور کہہ دیں یہ آپ کی امانت، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، ایک انسان بھی ناراض ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمیں دی ہیں ان عبادتوں کو بالکل ہو بہو اسی طرح محفوظ رکھنا اور پھر اس کے بعد آگے والوں تک اسی شکل میں اس کو پہنچا دینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کرتے ہیں تب آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا حل بلغت حل بلغت حل بلغت، لوگوں یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تب صحابہ نے کہا تھا نعم قد بلغت یا رسول اللہ، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت پہنچا دی ہے اور امانت ادا کر دی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی وہ امانت آپ نے ادا کر دی۔ اسی طرح سے امانت میں خیانت آپ کسی کے بدلے میں بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے میری امانت میں خیانت کی تو چلیے ہم بھی ان کی امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، ان کو بدلہ دے دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی تو وہ غلط ہو گیا، اس نے غلطی کی۔ اس شخص کی غلطی پر اگر میں غلطی کروں تو پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہم بھی موقع ملنے پر غلطی کرتے ہیں، خیانت ہم بھی کرنے والے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو آپ کو امانت دار سمجھے اور کوئی سامان آپ کے پاس رکھے تو آپ اس میں خیانت مت کرو، اس کو برابر دے دو،
اور جو آپ کے ساتھ خیانت کریں آپ اس کے ساتھ خیانت مت کرو. ولا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت مت کرو. ہم خاص طور پر حکومتی معاملات میں بہت گناہ کرتے ہیں. سرکاری معاملات میں ہمارے پاس ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سرکاریں ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے، چلیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں. چلیے وہ لائٹ کا بل بڑھا رہی ہیں، چلیے ہم کاٹے مار دیتے ہیں. چلیے وہ فلاں کام کریں، چلو ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں. یعنی جب دیکھتے ہیں کہ ادھر غلطیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، تو بدلے میں ہم بھی برائیاں کرنے لگتے ہیں. تو آپ چاہے ایک عام انسان کے ساتھ خیانت کرو یا سرکار کے ساتھ خیانت کرو، گناہ تو گناہ ہے. وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ لوگ کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے. لیکن جب دنیا میں بھی اس گناہ کی اگر صحیح طرح سے پکڑ ہو جائے، پکڑنے والا پکڑ لے، تو پھر مواخذہ تو ہوگا ہی. کوئی ایماندار آدمی اگر آ کے پکڑ لے تو اس کی نظر میں، ایماندار کی نظر میں تو وہ گناہ ہے، اس کی نظر میں وہ تو گناہ ہے. اور جب یہی چیز عدالت میں جائے گی تو وہ گناہ ثابت ہوگی. یہ نہیں کہ نہیں اس نے کیا تھا آپ بھی کر سکتے ہیں، ایسا قانون تو ایسا نہیں کہے گی. قانون کہے گی نہیں یہ غلط ہے، اس کا مطلب وہ غلط ہے. پھر جب ایک ایماندار شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، اس نے کیا ہے تو تم نہیں کر سکتے، وہ غلط ہے، اس کا مطلب وہ غلط ہے. پھر تو نبی فرماتے ہیں ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. اور اگر دنیا میں امانتوں میں ایک چیز تو اللہ کی امانت، نماز روزہ وغیرہ، اور دوسرا ہے بندوں کی امانت. بندوں کی امانتوں میں ہم نے کسی کے پاس سے کوئی سامان لیا، اس کو واپس نہیں کیا، یا الگ شکل میں واپس کر دیا، خراب کر کے واپس کر دیا. ایسی امانتوں میں خیانتیں بہت ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ہم نے اگر کسی سے کوئی زمین لیا ہے اور پھر واپس کرنے میں ہم کوتاہی کرنے لگ گئے، ٹال مٹول کرنے لگ گئے. ہم کسی کے گھر میں کرائے سے رہنے لگے ہیں اور 10 سال گزر گئے تو مالک بن بیٹھے. پھر مالک مکان کو پریشانی، اس کو نکلوانے کے لیے باقاعدہ لاکھوں روپیہ اسے صرف کرنا پڑتا ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. آپ کرایہ دار کی شکل میں آئے تھے، آپ کا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، ہم نے دیا ہے آپ کو، تو اسی شکل میں آپ ہم کو واپس کر دیجئے. لیکن کتنی خیانتیں ہوتی ہیں ان معاملات میں. تو دنیا میں اگر کوئی انسان خیانت کر کے چلا جائے تو نماز ہے، روزہ ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس میں خیانت کرنا، اور یہ بندوں کی چیزوں میں خیانت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی انسان بندوں کی چیزوں میں خیانت کرے گا، اگر وہ یہاں بچ گیا تو آخرت میں نہیں بچے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقوق ان کے مالکین کو برابر دیے جائیں گے. یا دنیا کے اندر جن کا حق تم نے لیا ہے انہیں برابر ادا کر دو. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یاد رکھنا کل قیامت میں تمام سے ان کا بدلہ لیا جائے گا. یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے کوئی نقصان پہنچائی تھی بے سینگ والی بکری کو، تو وہاں ان بکریوں کے درمیان میں بھی انصاف ہوگا، وہاں بھی ان کو جو حق تھا وہ حق ادا کر دیا جائے گا. تو انسان کے جو حقوق ہیں، یہ تو جانور ہیں، جانور بھی اگر کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اور کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ یہاں سے
کسی طرح سے بچ جائے، اپنی طاقت کا استعمال کرے تو کامیاب ہو جائے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح سے امانت ادا کرنے میں ایک چیز عہدے اور منصب بھی ہیں۔ جیسے سامان جو جس کا اہل ہے اسے دیا جائے، ایسے ہی جو جس منصب کا اہل ہے اسے وہ منصب دیا جائے۔ جیسے امامت ایک منصب ہے، جو امامت کے حقدار ہے، اس لائق ہے، اسے امامت دی جائے۔ کوئی خطابت ہے تو جو اس کے حقدار ہے اسے دیا جائے۔ کوئی نظامت ہے اسے، کوئی ریاست ہے تو جو اس کا حقدار ہے، جو صحیح طرح سے ادا کر سکتا ہے اسے دیا جائے۔ ملک کی سرکار ہے، جو اس عہدے کے قابل ہے اسے دیا جائے۔ اور دین اور دنیا میں جو بربادی آتی ہے وہ نااہلوں کو عہدہ دینے پر، نااہلوں کو دینے پر۔ بعض مرتبہ ہم دین کے معاملات میں بھی مقرر، خطیب، عالم، مفتی ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہوتے، اور وہ غلط فتووں کے ذریعے، بدعت و خرافات کے ذریعے، بدعقیدگی کے ذریعے پوری قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان علماء کے غلط فتووں سے برباد ہو رہے ہیں، ان کے بدعقیدگی کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ شریعت انہوں نے خود نہیں سمجھا ہے، وہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ جنہوں نے خود صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے، لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کئی مسلمان ہونے کے باوجود بھی شرک میں، بدعت و خرافات میں جو مبتلا ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے ذمہ داران ہیں، ان کے بڑے ہیں، جن کو انہوں نے بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب جن بڑوں پر اعتماد ہوتا ہے، اس جگہ پر جو جاتا ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے، تو اس جگہ پر ایک اچھے انسان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ صحیح کام کر سکے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں، نااہلوں کو عہدے دینے پر جو شہر میں تباہی ہوتی ہے، ملک میں جو تباہی ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتا ہے، یہ نااہلوں کے مناصب پر، عہدوں پر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے اہل کی طرف امانت ادا کر دو، جو اس کا اہل ہے اسے امانت دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دوسری بڑی چیز ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اس سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا تھا، یہود کے جرائم اور ان کے شرارتیں، ان کے مسائل کا ذکر کیا گیا تھا، کس طرح سے وہ فساد پھیلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی امانت ادا کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ یہودیوں نے امانت ادا نہیں کی تھی، اور وہ انصاف بھی غلط کرتے تھے۔ جب فیصلہ کرتے تھے تو صحیح فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو تورات دیا تھا، اور تورات میں ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم آخری نبی جو آئیں گے اس نبی پر ایمان لاؤ۔ تو اب ان کی ذمہ داری تھی اس نبی پر ایمان لانے کی، ان کی ذمہ داری تھی اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچانے کی۔ یہ اللہ کی امانت تھی، انہوں نے نہ خود اس پر عمل کیا، نہ اپنی قوم کو بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے امانت ادا نہیں کی صحیح طرح سے، اور پھر یہ فیصلے بھی غلط کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہ فیصلے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ دنیا میں، ملک میں صحیح فیصلے نہ ہونے کی بنا پر کتنے مسائل ہیں، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر بھی اگر باپ اپنے بچوں کے درمیان صحیح فیصلہ نہ کرے تو گھر برباد ہوتا ہے۔ ہم جب فیصلے کی بات آتی تو ہمارا دماغ کورٹ کی طرف جاتا ہے، صرف کورٹ میں فیصلے صحیح نہیں ہوتے ہیں،
کورٹ میں بہت فیصلے صحیح ہوتے ہیں، بہت فیصلے، سب سے زیادہ برے فیصلے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ برے فیصلے اگر ہو رہے ہیں تو گھروں میں ہو رہے ہیں، اور وہ گھروں میں ماں باپ کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، بڑوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے کورٹوں میں وہاں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے صحیح فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اور حق والوں کو حق ملتا ہی رہتا ہے، کبھی نہ کبھی 1 سال 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، ایک شخص کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ تقریباً 15-16 سال پہلے یا 20 سال کے قریب پہلے برا ہوا تھا، 15-20 سال کے بعد اس بچی کو انصاف ملا، 15-20 سال کے بعد اس بچے کو انصاف ملا، اور جس آدمی نے برائی کی تھی وہ ملک کا بہت بڑا آدمی تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، آخر اس آدمی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، جس کے بے انتہا فالوورز تھے، بڑے بڑے منتری ان کے پاس جا کے ان کے پیروں پہ اپنا سر رکھا کرتے تھے، آخر کورٹ نے ان کو اندر کر دیا۔ یعنی وہاں بہت مرتبہ ہم کو انصاف دکھائی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر بے انصافی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ ماں باپ انصاف نہیں کرتے ہیں، بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان، مالوں کو لے کر، جائیداد کو لے کر، جائیداد میں بھی ماں باپ بے انصافی کرتے ہیں، بیٹے اور بیٹی دونوں کو پیدا کرتے ہیں، دونوں کو رکھتے ہیں، لیکن پھر آہستہ 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 بیٹوں کے ساتھ الگ برتاؤ، بیٹیوں کے ساتھ الگ برتاؤ۔ باپ جو زندگی بھر کماتا ہے، اس کمائی میں پھر آہستہ آہستہ یہ بات کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹیوں کو اس سے کیسے محروم کر دوں، کون سا راستہ اپناؤں، تو زندگی میں ہی بہت سی چیزیں بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، اور بیٹیوں سے کہتا ہے تم کو شادی کر دیا، ہو گیا، چلاؤ، ختم ہو گیا تمہارا کام، اب جاؤ تم وہیں رہو، جب آنا ہے اپنے بھائی کے پاس آنا، رہنا، کپڑے پہننا، چلے جانا، یہ اتنا حق ہے تمہارا بس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کی جاتی، جن کا احترام کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ جو جنت کے دروازے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنی بے انصافی کرتے ہیں، اور یہ تقریباً گھروں میں ہوتا ہے، تقریباً گھروں میں ہو رہا ہے یہ۔ اور بعض مرتبہ بیٹوں کے درمیان ہی بے انصافی ہوتی ہے، کسی بیٹے کو اچھا ماننا، کسی بیٹے کو برا ماننا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنا، جس کی وجہ سے بیٹے اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بے انصافی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ جب بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع آیا، اپنے گھر کے اندر تو بھی انصاف کرنا ہے، محلے میں تب بھی انصاف کرنا ہے، ملک کا بڑا معاملہ ہو تب بھی آپ کو انصاف ہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فاذا جار وکلہ الی نفسہ، اللہ تبارک و تعالی قاضی کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ بے انصافی نہیں کرتا، جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ جب وہ ظلم کرنے لگے، بے انصافی کرنے لگے، تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، انہیں وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو انصاف کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، اور ایک خاص چیز جمعہ کے دن عدل کی آیت مسلسل پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، تقریباً ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، تو انصاف کرنا یہ بہت اہم ہے۔ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، اللہ تبارک و تعالی کتنی اچھی باتوں کی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔
ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی باتوں کی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ سن رہا ہے تم کیا بولتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم امانتیں کیسے ادا کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس میں اچھا کام کرو گے تو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تم اگر امانت ادا کرنے میں، فیصلہ کرنے میں غلطی کرو گے، غلط کرو گے، گناہ کرو گے، تو وہ بھی اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امانتوں میں خیانت سے محفوظ رکھیں، امانتیں ان کے اہلوں کی طرف ادا کرنے، ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انصاف کرنے، جب بھی فیصلہ کرے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔